عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی، اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار او تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں، خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے، اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی۔ یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے
اسے جہاں بھی پڑھنے کا کہوں وہیں پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ایک خاص ترتیب ہے۔ دیکھیے کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر اور سادے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کچھ دن باقی دنوں کی طرح ہوتے ہیں، اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت، فضیلت اور رحمت رکھی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن طاقت بہت بڑی ہے، بندے کی بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مالدار، امیر، غریبی، تنگ دستی، تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عمار بن ربیع نے اپنے والد سے روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر۔ اور بصرہ کے ایک آدمی نے شہادت دی کہ میں نے بھی یہ روایت سنی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے اس حدیث کے اس حصے پر فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اسے عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، اس لیے عصر کے وقت خصوصاً اس نماز کی حفاظت کرو، اور اسی درمیانی وقت میں یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں، تو برکت اور کثرت دونوں اس ذریعے آئیں گی۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور، بس تعداد وہی رکھیں جو بتائی گئی۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ میں 40 بار روز پڑھتا ہوں، لیکن آپ کو صرف بتائی گئی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اور آمین کے 4 حرف کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کے لیے فرشتے دعا کرے وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اور نبی نے فرمایا جس کی اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال لٹ گیا۔ اسی لیے آج کے بعد عصر کی نماز کو قضا نہ ہونے دیں، یہ عمل صرف ایک دن کر کے دیکھیں، دل کرے گا کہ روز کریں، روز برکتیں حاصل کریں۔ اصل میں عصر کے بعد رزق بڑا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں، دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس وقت رحمت والی آیات پڑھتا ہے تو اس پر رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ اسی لیے جو شخص ان نمازوں کا دھیان رکھے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو نہ پڑھے اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے لوگ نماز کے قریب نہیں آتے اور باقی سارے معاملات کرتے ہیں، پھر بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ عصر چھوڑنے والے ہیں تو آج سے تہیہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے عمل شروع کریں کہ نمازوں کی پابندی، خصوصاً عصر کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ فاتحہ کو آمین کے ساتھ 3 بار پڑھیں۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی جسے سورت مت کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ خاص آپ کو عطا ہوئی، تو خاص چیز کی برکتیں خاص ہوتی ہیں۔ حضرت زریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے بنا کسی مشقت کے، بشرطے تم نے فجر اور عصر پڑھنے میں کوتاہی نہ کی تو اللہ کی زیارت ہوگی۔ پھر حضور نے آیت تلاوت فرمائی اور نماز کی وصیت فرمائی، تو اس نماز کو اہمیت دیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبھی صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بندہ وظائف کو ان کی شرائط اور طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ فاتحہ اور اخلاص پڑھنے سے اللہ ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ 300 شہیدوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، رزق بڑھتا ہے، معاملات حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دکھ مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ یہ ساری برکتیں اس عمل سے ملیں گی، اور یہ مہینہ بڑا خاص ہے۔
محرم اور رجب عزت والے مہینے ہیں، جو بندہ اس عمل کو کرے اس کی عزت، رزق اور دولت بڑھتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ اس عمل کرنے والے کو ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے، اتنے پیسے دے کہ وہ ہر سال حج کو جائے۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، بندے کا گمان وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر سورۃ الکوثر پڑھیں، اس سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اور یہ سورت دشمنوں کے لیے تیر، معجزات، شفاعت، مقام، جنت کی عطا، صحابہ کی جماعت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر فتوحات، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اسے 4 بار پڑھیں، چاروں سمتوں کے لیے ایک ایک بار۔ اور پھر سردار آیت آتی ہے آیت الکرسی، جو قرآن کی سردار آیت ہے، اس کے ذریعے بندے کی شب او روز حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اس کو پڑھ کر گھر سے نکلے تو پورے راستے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے دشمن، نقصان، شیطانی شر سے بچتا ہے، گھر بھی ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ آیت جنت میں داخلے کا سبب